بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، خواتین کا ایک عالمی مسئلہ ریپ، اسی کے متعلق اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ جنسی تعلق میں صرف ہاں کا مطلب ہی ہاں ہوتا ہے۔ اسپین میں ریپ سے متعلق نیا قانون۔ اس نئے قانون کے تحت رضامندی کے بغیر کوئی بھی جنسی عمل اب حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسپین کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت جنسی تشدد کا شکار ہونے والے افراد کو حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ چلانے میں آسانی ہوگی۔ اس قانون کے تحت جنسی عمل میں رضامندی کے عنصر کو اجاگر کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ مہم 6 سال قبل ہونے والے ایک گینگ ریپ کے مقدمے کے قانونی اور سماجی پہلوؤں میں مسائل سامنے آنے کے بعد چلائی گئی تھی۔ اسپین کے پارلیمان میں صرف ہاں کا مطلب ہاں نامی اس جنسی تعلق کی آزادی کے قوانین کو واضح اکثریت سے منظور کیا گیا۔ اس قانون کے نفاذ العمل ہونے سے پہلے اسے سینٹ سے منظور کروانا ضروری ہے۔ اس قانون کی تیاری اور منظور کروانے میں اہم کردار ادا کرنے والی اسپین کی وزیر برائے مساوات آئرین مونٹیرو کا کہنا تھا کہ بالآخر اب ہمارے ملک میں جنسی تعلق کی آزادی کا حق حاصل ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم تشدد کے بدلے آزادی لے رہے ہیں اور ہم خوف کو خواہش میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے اسپین تمام خواتین کے لیے ایک آزاد اور محفوظ ملک ہے۔ اس قانون کا مطلب ہے کہ اب جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین یا افراد کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ انہیں جبری طور پر جنسی حملے کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہ انہوں نے اس پر مزاحمت کی تھی یا نہیں۔ اب ان کی رضامندی کے بنا کوئی بھی جنسی عمل جنسی حملہ تصور ہوگا اور قابل گرفت ہوگا۔ اس قانون بل میں یہ درج کیا گیا کہ کسی بھی جنسی عمل میں رضامندی صرف اس وقت تصور کی جائے گی جب اس بارے میں فرد کی ہاں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہو۔ ڈر اور خوف سے مفلوج اسپین کی پیڈرو سانچیز کی بائیں بازو کی مخلوط حکومت کی طرف سے متعارف کرائی گئی یہ ترمیم بڑی حد تک نام نہاد مناڈا یا وولف پیک کیس کی وجہ سے سامنے آئی۔ اس کیس میں شہر میں ہونے والے بل رن فیسٹیول کے دوران 5 افراد نے پامپلونا شہر میں ایک 18 برس کی لڑکی کا اجتماعی ریپ کیا تھا۔ ان تمام افراد پر مقدمہ چلا اور یہ جنسی تشدد کے مرتکب پائے گئے تھے اور انہیں 9 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن عدالت نے مجرموں کو ریپ کے جرم کا مرتکب نہیں پایا کیونکہ اس واقعے میں تشدد اور دھمکی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کیس میں رضامندی کا مسئلہ کلیدی تھا اور ملزمان کی قانونی ٹیم نے اصرار کیا تھا کہ متاثرہ لڑکی نے واقعے کے دوران کبھی بھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ واقعے کے دوران وہ خوف سے مفلوج ہو گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد زبردستی سماجی رد عمل سامنے آیا تھا اور ملک میں اس کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے تھے، جبکہ چند سیاست دانوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ سن 2019 میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 5 ملزمان کو ریپ کا مجرم قرار دیا تھا اور ان کی سزا کو بڑھا کر 15 سال کر دیا تھا۔ اسپین میں 2021 میں کل 2143 ریپ کے واقعات رپورٹ ہوئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14% زیادہ اور تاریخی لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 7 دیگر یورپی ممالک میں 2018 سے رضامندی پر مبنی ریپ کا قانون موجود ہے۔ ان میں سرفہرست ڈنمارک، کروشیا، یونان، مالٹا، سویڈن، آئس لینڈ اور سیویلونیا شامل ہیں۔ آخر ریپ کا ذمہ دار عورت کو ہی کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ تاہم اسپین کی انتہائی دائیں بازو کی ووکس پارٹی اور قدامت پسند پاپولر پارٹی نے اس نئے قانون کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ اس قانون کا مطلب ہے کہ متاثرین کو جنسی حملے کا شکار ہونے کے بعد اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انہیں تشدد یا دھمکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ووکس پارٹی کی رہنما کارلا ٹوسکانو نے کہا ہے کہ جب آپ سسٹم کو بغیر ثبوت کے کسی عورت پر یقین کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے جسے کوئی بھی عورت جھوٹ کا استعمال کر کے بدلہ لینے یا کسی بے گناہ کی زندگی تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے معاملات میں مرد کے لیے رضامندی ثابت کرنا ناممکن ہے۔ یہ نیا قانون ریپ کا شکار ہونے والوں کے لیے زیادہ مدد فراہم کرنے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس میں جنسی تشدد کی تعریف کو بھی وسیع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عوامی جگہ پر ہراساں کرنا اور کسی شخص کو ناپسندیدہ جنسی یا جنس پرستانہ اظہار، طرز عمل یا تجویز کے ذریعے ذلیل کرنے کے عمل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایسے اشتہار پر بھی پابندی عائد کرتا ہے جو صنفی
دقیانوسی تصورات کو تقویت دیتے ہیں یا جنہیں جسم فروشی کو فروغ دینے کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ قانون سازی کے متن میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد جنسی استحصال، جسم فروشی اور فحش نگاری سے منسلک ہر قسم کی خدمات کے مطالبے کو مسترد کرنا ہے جو جنسی تشدد کو معمول بناتی ہے۔ اس قانون میں نوجوان مجرموں کو جنسی رویے اور مساوات پر تعلیم اور آگہی کی تعلیم و تربیت دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسپین میں نابالغ افراد کی طرف سے حالیہ جنسی حملوں میں اضافے کے بعد تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس ماہ کے شروع میں 5 نوعمر لڑکوں کو 2 لڑکیوں کے مبینہ ریپ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بات آپ کو اور یاد دلا دیں کہ اسپین کے وزیر اعظم کا خواتین کو جسم فروشی کی غلامی سے نجات دلانے کا وعدہ 2021 میں کیا گیا تھا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدر سانچیز نے اتوار کے روز وعدہ کیا 2021 میں کہ وہ ملک میں جسم فروشی کو غیر قانونی بنا دیں گے۔ خواتین کو جنسی طور پر ہراساں ہر ملک میں، ہر کنٹری میں کیا جاتا ہے۔ یہ خواتین کا عالمی مسئلہ ہے، مگر افسوس کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں۔ پاکستان میں اگر خواتین کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اول تو وہ سامنے نہیں آتی اور ملزم آزاد گھومتے ہیں۔ اگر وہ سامنے آ بھی جائے تو ریپ کے دوران اس کو اتنے صدمہ نہیں پہنچتا جتنا اس کو اس کارروائی، اس تحقیق، اس تفتیش کے دوران صدمہ پہنچتا ہے، اور شاید وہ یا بہت ساری لڑکیاں، عورتیں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور ہمارے حکمران کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سوچ عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔